السلام علیکم ایوری ون، دس از تحسین احمد، فاریکس مارکیٹ اینالسٹ اینڈ ٹرینر. کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے آن ڈیمانڈ. ٹاپک آیا تھا کرپٹو کے حوالے سے، بٹ کوائن کے حوالے سے، اور سپلائی ڈیمانڈ کی جو حساب کتاب ہے. دیکھیں، سپلائی ڈیمانڈ کسی بھی بزنس کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. ٹھیک ہے، سپلائی ڈیمانڈ سے مراد یعنی کسی چیز کی سپلائی مارکیٹ میں کم ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہے تو اس کا ریٹ انکریز ہو جائے گا، اور اگر اس کی ڈیمانڈ جو ہے کم ہے، سپلائی زیادہ ہے تو ریٹ ڈکریز ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ایزیلی اویلیبل ہوگی چیز. سیدھی سی بات ہے، ہر کوئی اس کانسیپٹ کو آج کل سمجھتا ہے، بھلے فائنانس بزنس کی فیلڈ سے ہو نہ ہو، کسی فیلڈ سے اس چیز کو ہر کوئی سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا. اب بات یہ ہے کرپٹو کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ جی کرپٹو، دیکھیں کرپٹو جب آئی تھی نا، اس کے اندر ایک بہت بڑا سپلائی ڈیمانڈ کا کانسیپٹ ہے کہ اس کی جو سپلائی ہے وہ لمیٹڈ ہے، کچھ 8 سال میں جا کے ختم ہو جائے گی، اور پھر لمیٹڈ کوائن ہے اور نہیں ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس وجہ سے بڑا شوٹ کر جاتا ہے. بٹ کوائن کے بعد ہی ظاہر سی بات ہے دوسری چھوٹے موٹے کوائنز اور کرپٹو کرنسیز دوسری آئی ہیں. ٹیکنالوجی بلاک چین ایک الگ چیز ہے، بہت اچھی ٹیکنالوجی ہے، میں اس کے کوئی وہ بات نہیں کرتا، اور میں کرپٹو کے بھی خلاف نہیں ہوں. یہ آپ سب سے پہلے سن لیں. بہت سے لوگ سمجھیں کرپٹو کے خلاف ویڈیو بنائی. کرپٹو کے خلاف ویڈیو نہیں بنائی ہے. میں تو کہتا ہوں آپ کو جہاں سے پیسے کمانا سمجھ میں آتا ہے آپ کمائیں، پیسے کمائیں، کوئی بات نہیں ہے. اسٹاک سے کمائیں، کرپٹو سے کمائیں، فوریکس سے کمائیں، فزیکل بزنس سے کمائیں، جیسے بھی کمائیں، پیسے کمائیں. لیکن میں اب تک خود کرپٹو کے اندر انٹر نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ابھی پراپر ریگولیشنز نہیں ہیں، اور دوسری بات جو یہ کہتے ہیں کہ سپلائی اور ڈیمانڈ کے جی سپلائی کم ہے ڈیمانڈ بہت ہے، تو دیکھیں اس وقت تک فی الحال تو دنیا میں اس طرح سے ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں کرپٹو. ہر جگہ تو عام نہیں ہوئی ہے، ہر ملک میں ہر چیز کے لیے بزنس ٹریڈنگ میڈیم تو نہیں بنا ہے، تو اس کی سپلائی ڈیمانڈ کی فی الحال اتنی اہمیت میری نظر میں تو نہیں ہے. ہاں جی، اگر آگے جا کے فیوچر میں بات ہو رہی ہوتی کہ فیوچر میں ایسا ہو جائے گا، تو فیوچر میں بالکل دیکھیں میرے بھی کچھ کانسیپٹ ہیں. اب یہ ٹیکنالوجی بہت اچھی ہے بلاک چین، اور جتنی ایڈوانسمنٹ اب ہو گئی ہے اور جتنا انٹرسٹ آ گیا ہے ریٹیلرز کا بھی اور بینکنگ سیکٹرز اور ان سب کا بھی، تو ظاہر ہے ٹیکنالوجی آگے بڑھے گی. میں پہلے بھی بہت عرصے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی، شروع میں 2-2.5 سال ہو گئے ہوں گے، 3 سال. اس میں نے یہی بتایا تھا کہ دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ ٹائم بعد ہر ملک کا ایک کوائن ہوگا. پاکستان کوائن، دبئی کوائن، امریکہ کوائن، یو اے، ہر کسی کا، سعودیہ کا، ہر کسی کا اپنا کوائن لانچ ہو جائے گا. تو یہ دیکھیں اس طرف تو لے جایا جا رہا ہے دنیا کو. ٹھیک ہے، ڈیجیٹلائزیشن کے بعد بھی یہ اب ورچوئل ورلڈ کے اندر لے جایا جا رہا ہے. تو اس میں کیا ہے کہ ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، سب کچھ اچھا ہے، اچھا ہو رہا ہے. ایک بہت سے کانسیپٹس آئے ہیں، کوئی RFI چپس کے اندر رکھا جائے گا، یا کوئی ایک کارڈ بن جائے گا، یا ابھی فی الحال NFC وغیرہ موبائل والیٹ اور ان کے تھرو پیمنٹس وغیرہ ہوں گی. یعنی کہ آپ کو اپنے ساتھ والیٹ اور کیش اور یہ وہ لینے کی چلنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت اچھا کانسیپٹ ہے اور بہت صحیح رہے گا. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ دیکھیں، میرا ماننا یہ ہے، میں ہو سکتا ہے غلط ہوں، میں کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہوں کہ میں بولوں کہ نہیں جی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. میں ٹھیک نہیں کہہ رہا، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ دیکھیں ایڈوانسمنٹ اچھی چیز ہے، فیسلٹی اچھی چیز ہے، ضرورت ایجاد کی ماں ہے، لیکن فزیکل کی ویلیو کو ختم کر دینا، جو کہ بیچ میں بھی درمیان میں ایک بات آئی تھی مارکیٹ میں بہت زیادہ کہ جی فزیکل گولڈ جو ریئل گولڈ ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کو ریپلیس کر دیا کرپٹو نے. جیسے وہاں ان کی مائننگ ہوتی ہے پہاڑوں سے اور نکالتے ہیں سونے کو دریاؤں وغیرہ سے، تو یہاں بھی ہم دیکھیں ہمارے کمپیوٹر مائننگ کر رہے ہیں. بالکل ورچوئل ورلڈ کے اندر کانسیپٹ دیا گیا، اور ابھی اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈیمانڈ پیدا کی گئی. ابھی NFTs ہو رہی ہیں، نان فنجیبل ایسیٹس، چیزوں کو جو ہے ڈیجیٹلی بولیاں لگ رہی ہیں، جیسے پینٹنگز ہوتی تھی یا کسی کی میمز تھیں. مطلب ایک ماحول پیدا کیا جا رہا ہے. اور خیر جو ڈیپ تھاٹس رکھتے ہیں، جو بڑا سوچتے ہیں بیٹھ کے ان پہ، وہ شاید سمجھ پائیں یا تھوڑی ہنٹ مل جائے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. لیکن عام عوام کو نہیں سمجھ میں آتی. بہت سے لوگ سوچتے نہیں ہیں، ان کے پاس سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، بیٹھ کے سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ہے بہت سے لوگوں کے پاس. وہ اتنا بزی کسی کو کر دیا گیا، کوئی اتنا بزی ہے، کوئی اپنا ایک اس میں چل رہا ہوتا ہے مائنڈ سیٹ میں کہ لوگ نہیں سوچ پاتے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ جہاں فزیکل کرنسی یا فزیکل یہ چیزیں، اگر کرنسی کو ختم کر دیا گیا تو یہ میری نظر میں ایک بڑی خطرناک چیز ہے. دیکھیں بٹ کوائن جب شروع میں آیا تھا انہوں نے بولا جی یہ تو ٹریسیبل ہی نہیں ہے، اور یہ ہیک نہیں ہو سکتا، اور ایسے نہیں ویسے نہیں. بیننس میں اتنی بڑی ہیکنگ ہوئی، بلینز آف ڈالر کا لاس ہو گیا. تو کیا سیکیورٹی، کیا ان ٹریسیبل، ہر چیز ولنریبل ہے. اس IT کی دنیا میں، ویب کی دنیا میں جو بھی دیکھیں ویب سائٹ جتنی سیکیور SSL کر لیں، یوں کر لیں، وہ کر لیں، لیکن دیکھیں ہیکر جو ہوتا ہے، ایتھیکل ہیکر الگ ہوتا ہے، بلیک ہیٹ الگ ہوتا ہے. لیکن
وہی ہوتا ہے جس نے وہ سیکیورٹیز بنائی ہیں، اس کو بریچ کرنا بھی تو انہی کو پتہ ہے، تو بریچ ہو جاتی ہے. آپ اس ڈیجیٹلائز ورلڈ کے اندر نہیں روک سکتے، ٹھیک ہے، لیکن ایک مجبوری ہے. آج بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یار ہمیں اے ٹی ایم کارڈ ڈیبٹ کارڈ کے جھنجھٹ میں بھی کیوں پھنسا دیا، ہمیں انٹرنیٹ بینکنگ نہیں چاہیے. ابھی تک انٹرنیٹ بینکنگ نہیں آن کرتے، کہتے ہیں جی او ٹی پی آئے گا ہمارا پیسہ نکل جائے، اور نکل بھی رہا ہے لوگوں کا. تو ایک حد تک ٹھیک ہے، لیکن جب ایک آپ خود سوچیں فزیکل کرنسی نہیں ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، آپ کا کسی بھی وجہ سے آپ کا قصور نہیں ہے، آپ پہ کوئی انکوائری ہے، آپ کے بینک اکاؤنٹ اوپر سے صرف بلاک کر دیے گئے، فزیکل کرنسی نہیں ہے دنیا میں. آپ گئے اپنے کسی دوست کے پاس کہ یار مجھے دوائی خریدنی ہے، مجھے کچھ روٹی خریدنی ہے، اپنا والیٹ دے دو، بولے گا یار آپ تو ویسے ہی ابھی مسئلہ چل رہا ہے، میں تو نہیں آپ کو خرید کے دے سکتا کیونکہ سب ریکارڈ میں آ جائے گا یا کچھ ہو جائے گا. یا آپ کسی سے بولیں ادھار مجھے پیسے دے دو، میں فی الحال جب تک میری پرابلم سارٹ آؤٹ نہیں ہوتی میں اپنا گزارا فیملی تو چلاؤں. تو آپ تو چلا ہی نہیں سکتے، آپ کا تو سب ڈیجیٹلائز ہے، آپ کے ہاتھ میں فزیکل کچھ نہیں ہے، آپ صرف ڈیجیٹل وہ ایک نمبرز موبائل سے ادھر سے ادھر سے بٹ کوائن سے کرپٹو سے والیٹس میں یا ملک کے جو کوائن آ گئے آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں بس ایک چیز. تو اس میں کیا ہے کہ آپ مجبور ہیں، حق پہ ہیں ناک پہ ہیں وہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے، اس کے فائدے بھی ہوں گے. جہاں پہ جو لوگ کرمنل ایکٹیویٹیز یا اس کے اندر انوالو ہوں گے تو ان کے لیے تو یہ اچھی بات ہے کہ چلو ان کو بلاک کر کے اور سب کچھ ان کا وہ کر لیا جائے گا آپریٹ. لیکن ہر جگہ گورنمنٹ صحیح نہیں ہوتی، ہر جگہ ادارے صحیح نہیں ہوتے. آپ کے خلاف اگر کوئی پروپیگنڈا یا آپ کے خلاف کوئی چیز کر دی گئی یا پھنسا دیا گیا تو فائنینشیل بیک بون تو بہت ضروری چیز ہوتی ہے نا، وہ تو ان کو بڑا آسان ہو جائے گا کہ وہ بولیں گے بس جی یہ ان کا اوپر سے ایک والیٹ بلاک کرو، کہانی ختم. اور تو اور پھر یہ بات اور آگے جائے گی، جیسے پاکستان جیسے ملک ہے آئی ایم ایف قرضہ دے رہا ہے، اب سب ڈیجیٹل چل رہا ہے، پاکستان کوائن چل رہا ہے، اور وہ ہوا کیا کہ کچھ شرائط ورائط نہیں مانی تو رک گیا اوپر سے کھاتا سارا یا ہیکنگ ہو گئی، وٹ ایور، بڑا کچھ ہو سکتا ہے جی. تو ٹھیک ہے، تھوڑا سا میرا کانسیپٹ یہ ہے کہ ایڈوانسمنٹ اچھی چیز ہے لیکن حد سے زیادہ، ضرورت سے زیادہ ایڈوانسمنٹ اچھی چیز نہیں ہے. لیکن اس چیز کو لاگو کیا جا رہا ہے، یہ ہوگا، یہ آج میں اپنی ویڈیو بنا رہا ہوں، آپ دیکھ لیں بہت کچھ ہونے جا رہا ہے آگے ابھی. تو خیر بہرحال ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا تو ایمان ہے کہ اینڈ آف دا ٹائم میں کیا ہونا ہے. خیر وہ ایک ریلیجیس ٹاپک میں نہیں اس کو بھی وہ کرتا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ٹھیک ہے ہر چیز کے لیے پریپیئر ہونا چاہیے. میرا خود ماننا یہ ہے کہ ہوپ فار دا بیسٹ بٹ پریپیئر فار دا ورسٹ. لیکن اللہ نے ہمیں عقل دی ہے. تو بس ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے کہ جہاں یہ بات آتی ہے نا مجھے بڑا برا لگتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی فزیکل گولڈ کچرا ہو گیا، فزیکل کرنسی ختم کرو. کمپین جو چلائی بیچ میں آتی ہے، بہت پہلے آئی تھی جب کرپٹو نیا نیا بوسٹ کیا تھا، پھر تو نہیں آئی. تو یہ کمپین میری نظر میں ٹھیک نہیں ہے، اور جو لوگ سوچتے ہیں ڈیپ تھاٹس رکھتے ہیں وہ میری بات سے بالکل ایگری کریں گے. اس کے اوپر بہت پھر ڈیٹیل میں جائیں تو اتنی بات ہو سکتی ہے کہ 4 گھنٹے کی ویڈیو بھی کم ہے. لیکن بہرحال اس کو بھی رکھیں گے یہیں تک. فی الحال اس طرح سے میری نظر میں سپلائی ڈیمانڈ جتنا یہ بوسٹ کر رہا ہے نہیں ہونا چاہیے. اس کو بوسٹ کرنے کے فیکٹر کیا ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے. سارا وائٹ پیسہ تو نہیں لگ رہا، ریٹیلرز کا لگ رہا ہے، باقی تو بلیک پیسہ اس میں یوٹیلائز ہو رہا ہے. منی لانڈرنگ کا سب سے اچھا ٹول بنا ہوا ہے بٹ کوائن اس وقت. نہیں بنا ہوا آپ خود بتائیں، دوسرے ملک میں پیسہ بھیجنا ہے، کرپٹو لیے بٹ کوائن میں ٹھک $60-70,000 کا ہے، گئے. آپ کو منی لانڈرنگ کے لیے ایئرپورٹس کی ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے بیٹھے بیٹھے منی لانڈرنگ ہو رہی. بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ کرپٹو ابھی تک تو دیکھیں نہیں ہے. ہاں جب کوائن اپنے ملک کے گورنمنٹس کے آ جائیں گے، ریگولیٹ ہو جائے گا، جیسے جو بائیڈن نے بھی بولا، اور بڑا اس کے اوپر کام چل رہا ہے. ساری دنیا پریشان ہے. پریشان اس لیے کہ کرونا میں ویسے ہی گورنمنٹس جو ہوتی ہیں عوام کا جو پیسہ پڑا ہوتا ہے سیونگ سرٹیفکیٹ میں یا پھر سیونگ اکاؤنٹ میں، اس کو بھی تو یوٹیلائز کر رہی ہوتی ہے نا. اب ہوا یہ کرونا میں سارے کام دھندے ٹھپ ہوئے، لوگوں نے پیسہ نکال کے سارا باہر بھیج دیا کرپٹو میں، اسی لیے تو بوسٹ آ گیا. پیسہ سارا نکلنے کے لیے گورنمنٹس پریشان ہو گئی کہ یار کیا کریں، کیسے روکیں. اور اس میں بھی یہی ہے کہ 90% لاس کر رہے ہیں، 10% کما رہے ہیں، یا 80% لاس کر رہے ہیں، 20% کما رہے ہیں. تو ون وے ٹریفک بنا ہوا ہے، پیسہ جا رہا ہے آ نہیں رہا. گورنمنٹ پریشان ہے، کیا کریں. تو جو بائیڈن بھی پریشان ہو گئے بیچارے، یو ایس کے پریزیڈنٹ. اب انہوں نے بولا کہ یار اس کو ریگولیٹ، اور جب یہ ریگولیشن کی اگر بات آئے گی نا تو یہ جو میرے خیال سے پتہ نہیں 1500-2000 کوائن پہنچ چکے ہیں، ہر کوئی اپنا کوائن لانچ کیے جا رہا ہے. تو وہ سب تو بالکل ہی ختم ہو جائیں گے. یہ ابھی اس کا پیک چل رہا ہے، کمال ہے جتنا کمانا ہے.
ایک دم سے نیوز آئے گی، وہ سب تو ویسے ہی غائب ہو جائیں گے جو 20 25 30 50 بڑے بڑے کوائن ہیں، اس کے اوپر بات ہوگی. ہاں ٹھیک ہے، جس کے بیک پہ ایلن مسک بیک جس کو کر رہا ہے، جس کو بل گیٹ بیک کر رہا ہے، جس کو بڑے بڑے لوگ بیک کر رہے ہیں، وہ سمجھ آتی ہے. ورنہ تو بٹ کوائن کا کانسیپٹ ہی ستوشی ناکاموتو کوئی نہیں تھے، کیا تھے کیا نہیں تھے، وہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے کہ یہ ڈارک ورلڈ سے نکلی ہوئی ایک کرنسی ہے، اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے پبلک کیا گیا ہے، وہ ایک الگ تھیوری ہے. چھوڑیں، کمائیں پیسہ، منع نہیں ہے. دیکھیں لوگ یہ سمجھتے ہیں جی آپ فوریکس کرتے ہیں اس لیے آپ اس کو ڈی گریڈ کر رہے ہیں. میں کوئی ڈی گریڈ نہیں کر رہا ہوں. ریسرچ کرنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور صحیح ہے آپ کمائیں، منع کسی نے نہیں کیا، جو کرنا ہے آپ کریں. گورنمنٹ لیول پہ جب ظاہر ہے کوئی بات ہوتی ہے، کریک ڈاؤن ہوتا ہے، تو پھر اس کی گورنمنٹ کے آگے تو کوئی سول جو ہے وہ نہیں کھڑا ہو سکتا. پھر گورنمنٹ ہوتی ہے، کسی بھی ملک کی ہو، ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑی سی میرے کانسیپٹ تھے. میں نے کہا کیونکہ آ رہے تھے سپلائی ڈیمانڈ کے اوپر کرپٹو کی، تو ابھی تک نہیں ہے اتنی زیادہ. اب آپ خود سوچیں، آپ ایک گاڑی کی پیمنٹ کرتے ہیں کسی کے ساتھ، کرپٹو میں بھی ڈیل کر رہے ہیں، اور 60,000 پہ کرپٹو کھڑا ہوا ہے. آپ نے بولا جی چلو جی $60,000 کی میری یہ کار ہے، آپ نے کسی کو دی، اس کو بولا پیمنٹ بھیجو، اس نے آپ کو پیمنٹ بھیجی، وہ پتہ چلے اگلے دن گر کے $30,000 پہ آ گیا. اب آپ کو یا تو ہولڈ کرو یا اس کو وہ کرو. اب کیش کرو گے تو $30,000 کا نقصان ہو گیا گاڑی پہ آپ کو، آپ کی یا کسی بھی پروڈکٹ پہ، وٹ ایور. اتنی ہے والیٹیلیٹی، کیسے اس پہ ٹریڈنگ میڈیم بن ہی نہیں سکتا نا. ہاں جب ٹریڈنگ میڈیم بنے گا تو پھر اس کو ایک لمٹ میں، ایک رینج میں، ایک پراپر، جیسے ابھی گولڈ جاتا ہے، کرنسی جا رہی ہے، ویسے ہو جائے گا. ویسے ہوگا تو چام نہیں رہے گا تو عوام بولے گی چھڈو جی کچھ اور کرتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک ٹاپک تھا، اچھا ٹاپک تھا. شیئر کیا کریں، دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کریں. نالج شیئر کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، اور دوسرے لوگوں سے شیئر کیا کریں اس کو. اور جو ایگری کرتے ہیں اچھی بات ہے، نہیں کرتے، اگر کسی کو بات بری لگی ہو تو میں معذرت کرتا ہوں، لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی میں نے بات کی ہے کسی کو بری لگے گی. بہرحال ہر کسی کی سوچ الگ ہوتی ہے، اوپینین الگ ہوتا ہے، کانسیپٹ الگ ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.